إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد نباد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اطیعوا رسول اللہ لعلکم ترحمون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات پہ کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے ہیں. سروری زیبا فقط ذات بہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے حاضر. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا. تیری شان جل جلالہ پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بتوہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وآمنہ کی اللہ عبداللہ کی لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ انل عبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد صفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سے کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہن، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سقا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اس جی ایس کے لیکچر ہال میں جمع کیا، اللہ اس رسول کی بات کو سننے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی نظام زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے آخر رسول ہے. اللہ نے آپ پہ شریعت کو ختم کر دیا، امت کو ختم کر دیا، کتاب کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا. قیامت تک جو بھی معاملہ ہوگا وہ آپ کی الہی نظامی زندگی ہوگی. بہرحال اسی نصب العین کے ساتھ میں اور آپ یہاں آج اس کڑاک کی سردی میں جمع ہو کر اللہ اور رسول کی بات کو سننے جمع ہوئے. اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو، میرے اور آپ کے یہاں آنے کو اور یہاں سے اپنے مکان کو جانے کے، اللہ ان تمام معاملات کو اللہ خیر اور رحمت کے ساتھ قبول کرے اور اس کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت عطا کر دے. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، بہرحال ایک ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ سننے کے لیے جمع ہوئے، جس کے معاملہ داریوں کے لیے، جس کے طریقہ کار کے لیے دنیا آج بڑی حیرت میں ہے کہ یہ قوموں پر ایلیگیشنز لگانے کے بعد، یہ قوم کو تباہ و بربادی کے دہانے پلانے کے بعد بھی پھر بھی یہ قوم ہے کہ اس نبی کی محبت سے اپنا دامن کبھی نہیں جھاڑتی. پھر بھی یہ قوم ہے جو اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پرست نہیں کرتی. حتیٰ کہ جب سے یہ سورج اسلام کا طلوع ہوا ہے تب سے اب تک اس پر لاکھوں مشکلیں اور پریشانی آئی، کرب کے ماحول پہ لگایا گیا. حتیٰ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات جو مکی زندگی کے آئیں گے، آپ دنگ رہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آفتیں اور مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے، ہماری زندگی کے اندر ایسے معاملات نہیں آئے. یہ اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے. اللہ وقت کے رسول پر اتنی آفتیں اور بلایت اور مشکلات آیا تو میں اور آپ کی اس کھیت کی مولی ہے. بہرحال یہ صبر ہے اس امت کا کہ اس امت کو اللہ فلاح اور بہبودی کے راستے پر لے جائے گا اور اس صبر کا بدلہ انشاءاللہ جنت ہوگی. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، بہرحال پوری دنیا میں آج ایک پلاننگ اور پروگرامنگ کے ساتھ آپ کے معاملات کو تکبالا کرنے کے لیے، ڈیمیج کرنے کے لیے بڑی سازش اور پلاننگ کی جا رہی ہے. کیونکہ حال ہی کے اندر دنیا کے سینیٹ میں، یو این کے اندر ایک معاملہ طے ہوا اور اس کے اندر کسی ایک ملک کو ایکسپٹ کرنے کے لیے
قرارداد پیش کی گئی، اس میں سب سے پہلے فرانس ایکسپٹ کیا کہ میں فلسطین کو مانتا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ اس دن اسرائیل کا یہ بیان تھا کہ اس کے لیے بہت بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا فرانس کو اس اقدام کے بعد۔ وہی اقدام کا ریئیکشن تھا آج سے ایک ہفتہ پہلے، دنیا کو ایک الگ موڑ کی طرف موڑ دیا گیا کہ یہ ٹیررزم ایکسپٹ ہے۔ درحقیقت میں پوری پلاننگ ہے اسرائیل کی کہ کسی بھی ضابطے سے ایک انڈیپینڈنٹ ملک فلسطین کی شکل میں دنیا کے اس نقشے پہ نہ آئے، اور ہم یہ ہے کہ ایک نئی اس کی تصویر دے دی گئی کسی اور جماعت پہ لیبل لگا کر، اور پھر اس پر جو ہے رات اور دن اس پر آگ کے جو ہے بادل منڈلا دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام سازشوں سے امت کو آگاہ رکھے، اور مکر کرنے والوں کے مکر سے، شر کرنے والوں کے شر سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ میرے عزیز اور دوستو، بارہا میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ آیت کی دعوت کی، یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ زمین پہ لوگ ایک چال چلتے اور اللہ آسمانوں پر ایک چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے ماننے اس کی جب چال آتی ہے تو آپ دیکھتے کہ آج اسی فرانس کے اندر، اسی پیرس کی سرزمین پر پوری دنیا کے 120 ممالک جمع ہوئے، جس میں 20 کے بھی لوگ تھے، جو 30 کے بھی لوگ تھے، وہ سب کے سب جمع ہوئے۔ کس کے بارے میں؟ ماحولیات کے اوپر، کہ پوری دنیا میں آج گلوبل وارمنگ کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم دنیا کو کیسے سلامتی کی طرف لا سکتے، اس کا ایک ریئیکشن آج آپ تمل ناڈو کی سرزمین کو دیکھ رہے ہیں۔ بے موسم برسات تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا دی، یہی وہ ماحولیات کا اثر ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستو، یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ زمین پہ لوگ ایک چال چلتے ہیں اور اللہ آسمانوں پر ایک چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا۔ بہرحال مجھے اور آپ کو اللہ جس دین میں پیدا کیا، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ میں اور آپ جب کبھی الفاظ آئے تو اپنے آپ کو اس بات کا اقرار کرنا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بہرحال یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ گزشتہ وقت ایک واقعہ سماعت فرمائے تھے۔ اس سال اس دن کو عام الفیل کہتے ہیں، یعنی ابراہ الاشم کا پورا ایک واقعہ سماعت فرمائے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم پر کیسے عذاب کے بادل کو منڈلا دیا، اور کیسے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، ان کی کنگریوں سے اس پوری 60,000 قوم کو تک و بالا کر دیا، تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے چلے گا۔ بہرحال نصف نابود ہوئی قوم، معاملہ داری ختم ہوئی، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ یثرب پہنچے ہوئے تھے۔ جب راستے میں واپس ہو رہے تھے، یہ واقعے سے کچھ دن پہلے راستے میں آپ کا انتقال ہوا، اور یہاں مکہ کی دوا میں صف ماتم بچ گیا۔ صف ماتم بچ گیا کہ ایک عبد المطلب کا بیٹا، مکہ کا متولی، اس سرزمین پہ پھر اب باقی نہیں رہا۔ یہ غم و رنج اس بوڑھے باپ کو اپنی عمر کے حصے میں آیا، وہ اپنی کمر کو جھکا کر بیٹھ گیا، اور ادھر کڑیل نوجوان بیوی جس کا نام آمنہ بنت زہرہ، وہاب بن عبد مناف کی بیٹی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اللہ کی بندی کی گود کو ہری کر دیا۔ اس زمین پہ اس کے کوکھ سے وہ شخص آنے والا ہے جو اس زمین کی تقدیر کے ماحول کو بدل دینے والا ہے، اس زمین کے مستقبل کو سنوار دینے والا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ نجات کر بلانے والا، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، تپش میں، لوگ چلچلاتے ماحول میں گزارنے والوں کو ٹھنڈی راہ کی طرف لانے والا، اندھیروں میں گم انسانیت کو اجالے کی طرف لانے والا، وہ شخص آمینہ کے گود سے آنے والا ہے۔ بہرحال یہ معاملات یوں ہیں، اور اس درمیان میں عام الفیل کا واقعہ ہوا، یعنی اس سال کو عرب دنیا عام الفیل کہتے ہیں۔ پاشا فلکی، سلمان ندوی، جو شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب سے سیرت نبی، اس کے معتبر دلائل حوالوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ابن سعد کی وہ روایتیں کہ 50 دن کا فاصلہ ہے یہ واقعہ ختم ہو کر، یعنی اصحاب فیل کا واقعہ ختم، مسلسل 50 دن ختم ہوئے۔ مکہ میں ایک عجیب سا ماحول ہے، لوگ عرب قبیلوں میں سب سے زیادہ بنی ہاشم
جمل اللیل کی طرف لوگ کھینچ آنے لگے۔ اس واقعے کے بعد عبد المطلب کی اور قبیلۃ القریش کی عزت و اہمیت اور اطراف اناف کے ماحول میں بڑھتی چلے گی۔ اس درمیان میں صف لیل جو بنی ہاشم کی جو وہ گھاٹی، کبھی آپ مکہ جائے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے تو آپ دیکھیں گے صفا و مروہ کے باہر ایک بڑا چٹیل میدان ہے۔ اس چٹیل میدان کے پاس ایک ٹرنل ہے دو، آج سے قریب 10 سال یا پہلے اسی ٹرنل کے اندر آکسیجن کے نئے پہنچنے کی وجہ سے کچھ حاجیوں کا انتقال ہوا تھا۔ وہی ثانی اب اس جبرات کے علاقے پہ ہوا جو قریب 10 سال یا 12 سال کے بعد پھر ہوا۔ اس میں بھی ایک سازش اور پلاننگ ہے مشرقین اور رافضیوں کی کہ اللہ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال صف لیل وہ مکان آج بھی موجود ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر رونق افروز ہوئے۔ صف لیل شیب بنی ہاشم کا وہ حصہ جہاں بی بی آمنہ درج ذیل میں ہے۔ اس درمیان میں مکہ کے نواح میں عبد المطلب موجود ہے۔ دوشنبے کا دن یعنی پیر کا دن، پیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے، پیر ہی کے دن آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ عزیز اور دوست ساتھیو، دوشنبے کا دن نے پیر علی صبح فجر کی پوٹ پھٹ رہی ہے مکہ میں، اطراف اناف سے اوس ٹھنڈی ٹھنڈی مکہ کی وادی سے حرم کی سرزمین پر گر رہی۔ اس درمیان میں ام ایمن جو عبداللہ کی کنیز تھی، چند اونٹ اور کچھ بکریاں عبداللہ نے اپنے ورثے کی چیزوں کو آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ورثہ تھا عبداللہ کا جو بی بی آمنہ کو ملا تھا۔ ان میں ایک کنیز تھی، اس کا نام تھا ام ایمن۔ یہ وہ ام ایمن نہیں جو زید کی بیوی ہے، درخت میں یہ وہ ام ایمن ہے جو حضرت عبداللہ کی کنیز اور آپ کی نوکرانی ہے۔ یہ ہر وقت بی بی آمنہ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس درمیان میں علی صبح فجر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں ہیں، جتنی معتبر کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اصل جو دن ہے وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں ہیں، آپ حیات طیبہ سے لے کر طبقہ ابن سعد کی تاریخ الطبری بھی اٹھا لیجیے، تمام دنیا کی جو معتبر کتاب ہے ان تمام کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو دن ہے وہ 22 اپریل 9 ربیع الاول کی تاریخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ چند لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ شاید کہ 12 ربیع الاول کی معتبر کوئی روایت نہیں ملتی، جتنی روایتیں ملتی وہ 9 ربیع الاول کی۔ بہرحال 9 ربیع الاول کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی صبح بی بی آمنہ کے بدن سے دنیا میں آئے۔ آپ کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ آپ کا نام احمد رکھا جائے۔ اس درمیان میں سب سے پہلے دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے پلایا۔ ان کے بعد صحبہ نے جو ابو لہب کی کنیز ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ کل 8 اتنی عورتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہے، کل 8 عورتیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو نام ملتا ہے وہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں تشریف لائے، اس میں کچھ روایتیں ضعیف ہے اور کچھ روایتیں معتبر بھی ہیں۔ یہ ہے کہ فارس سے جو کلیدہ تھا، یعنی جس کی آگ تھی وہ بجھی، روم کے محلات میں زلزلے آئے اور زمین پر الٹے بت گرنے لگے۔ یہ ایک دلیل ہے، اور ایک اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب اس زمین سے کفر ختم ہونے والا ہے، حق غالب ہونے والا انشاءاللہ۔ بہرحال آپ نے اپنے سسر عبد المطلب کو کہا کہ آؤ اپنے پوترے کو دیکھ لو۔
عبد المطلب مکہ کے نوام میں ہے، اپنے بیٹے کے غم میں عبداللہ کے، جوان بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سدار گیا۔ اب اس خوشخبری آپ کے کانوں میں پہنچی کہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر اللہ ایک لڑکا عطا کیا ہے، تو لامے لامے پیر مارتے ہوئے عبد المطلب صف لیل اس سرزمین، اس مقام پہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ مکان آج بھی مکہ کی سرزمین پر موجود ہے، جس کو اسلامک لائبریری بنا دی گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب لے جائے تو انشاءاللہ ہم اس گھر کو بھی دیکھ سکیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہے، آپ کے دادا عبد المطلب پہنچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر آپ مکہ آئے، غلاف کعبہ کے قریب آپ کو اٹھایا، اور تمام مکے کے باشندے ندوہ کی سرزمین پر موجود تھے، جو قبیلوں کے سردار ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا کہ آج سے اس بچے کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد یعنی اور احمد، یہ دونوں کے میننگ ایک ہے، اور اس کا دونوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے۔ ماں یہ چاہتی کہ آپ کا نام احمد رکھا جائے، اور آپ کے دادا یہ چاہتے کہ آپ کا نام محمد رکھا جائے۔ محمد یہ نام آپ کے اس سے پہلے اس زمین پر اللہ نے کسی کا نام نہیں رکھا تھا، کسی کا نام، یعنی آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی آئے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہادی اور مربی تھے، اس کے میسنجرز تھے، آدم، شیش، ادریس، نوح، صالح، ابراہیم، یہ وہ تمام لوگ، لوط، اسحاق، یعقوب، یوسف، ابراہیم، ادھر جو ہے اسماعیل، یہ سلسلہ نسب جو چلا، ان میں کسی کا نام اور نہ ان کی جنریشن میں سے کسی کا نام، حتیٰ کہ نوح کے 3 بیٹے، ایک بیٹا تو غرق ہو گیا، 3 بیٹے باقی رہے، حام، سام، یاسر، یہ انہی کی اولادوں میں سے تھی جو آج پوری دنیا میں پھیل گئے۔ حام کی اولاد افریقہ میں، سام کی اولاد عرب ہے، یافر کی اولاد وہ جو سونلے رنگ کے، اسی سے اللہ پوری دنیا کو پھیلا۔ ان میں کسی کا بھی نام محمد نہیں تھا، کسی کا بھی نام۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ نام اپنے پاس اٹھا کے رکھا تھا اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے۔ یہ نسبت ہے، اور اللہ کی قسم اس نسبت کے ساتھ یہ جو کلام قرآن مجید ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اور دنیا کی سب سے بھروسہ مند کتاب، بھروسہ مند کتاب، اور اس کتاب میں جس شخص کا آخری نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے بعد یعنی اللہ کے نام کے بعد اس زمین پہ سب سے زیادہ جس کا نام ہے تو ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے کسی کونے میں کسی ایک کھیڑے گاؤں میں رہنے والا مسلمان ہوگا، وہ اپنے نام کے ساتھ نسبت لگاتا ہے کہ محمد احمد ہے، محمد انور ہے، محمد خالد ہے۔ اللہ اکبر۔ عرب میں تو ایک دوسرے کو محمد کے نام سے پکارتے ہیں، کبھی اگر غصہ آ جائے تو ایک دوسرے پر درود بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تو سامنے والا جیسے درود بھیج دے وہ اپنے غصے کو قابو کر لیتا۔ یہ اس نام کی تکمیل امن ہے جو انسان کے جوش اور جذبات کو بکھرنے سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ نام کی تاثیر ہے، یہ وہ نام کی تاثیر۔ اگر آج اس نام پر دنیا کے ایلیگیشنز، دنیا کے جھوٹے فلسفے، دنیا کی جھوٹی تاریخ لکھنے والے اس نام کو پرگندا کرنے کی کوشش کریں گے، تکبالا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قسم اس نام کا تو کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ ان کا بگڑے گا جو اس نام کو بدنام کریں گے۔ محمد جس کے معنی، جس کی تعریف بیان کی جائے، سبحان اللہ، جس کے نام میں خود جس کی تعریف ہے، کون پھر اس نام کو ذلیل رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کا نام ایسے رکھا جو کبھی آپ کو کوئی بدنام کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف بھی کی جائے، جس کی تعریف جسے کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نام خود ایسا چنا ہے، سبحان اللہ۔ بڑی شرم اور بڑا افسوس ہوتا ان کی عقلوں پر مجھے، جو یہ کہتے کہ ہم زمین پہ ٹھہر کر سورج کو تھوکنا چاہتے ہیں، وہ بدباطلوں کو، وہ بدعقائد کو اس بات کا احساس ہوتا کہ ظالم یہ تھوک سورج تک نہیں جاتا بلکہ تیرے منہ پہ آ کے گرتا الٹا۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
گستاخیاں کریں گے، گستاخی تو آپ تک نہیں پہنچے گی، اس کا وبال تم پر لوٹ کر آئے گا، تم پر۔ تو میرے عزیز اور دوست ساتھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ زندگی کے معاملات، وقت و حالات بی بی آمنہ کے ساتھ کرتے چلے گئے۔ مکہ کے نواح میں ہر ماہ ایک گروہ الگ الگ سم سے، الگ الگ علاقوں سے مکہ کی سمت آیا تھا۔ ان میں ایک گروہ بنو سعد بن بکر کا تھا، جو طائف اور مکے سے کچھ فرلانگ حصے کے اوپر ہے، لیکن تسمیہ یہ ہے کہ وہاں پورے علاقے میں قحط ہے، آسمانوں سے کوئی بارش نہیں، زمین پہ اٹھنے والے کنٹے، تالاب، باوڑیاں سب سوکھ چکی ہیں، جانور کو چرنے کے لیے چارہ نہیں، حتیٰ کہ اس بستی کے لوگ بھوک اور پیاس سے زندگی بسر کرنے کی پر مجبور ہے، تو کچھ لوگ اس کو چھوڑ کر نقل وطن کر کر اس محل، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر اپنی زندگی بسر کر لیں۔ لیکن یہ وہ قبیلوں میں سے تھے جو دائیوں میں، متبنہ پالنے والوں میں، رضائی ماؤں میں سب سے عظیم ترین اس قبیلے کے لوگ تھے۔ ان میں بھی شرف والا جو قبیلہ تھا وہ اما جان حضرت حلیمہ سعدیہ کا تھا۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک دودھ پیتا ہوا بچہ تھا جو میری بیوی کے سینے کو سکا دیا، اس کے سینے سے دودھ نہیں نکلتا تھا، میں راتوں کی نیند میری اچاٹ ہو جاتی، میں اپنے بچے کو کھانے پر لے کے ٹہلتا، اس قدر ہوتا نہ مجھے سونے دیتا نہ میری بیوی کو سونے دیتا، بھوک سے یہ شدت، یہ حال ہوتا کہ میری اچڑیاں کبھی بھی سوکھ کر میری پیٹ کو لگ جاتی، میری اونٹنی انتہائی مڑیل اور کمزور ہے، ہمیں اتنی استطاعت و قوت بھی نہیں کہ ہم کوئی چیز کر سکیں، کبھی کبھی فاقوں میں 2-2 3 دن گزر جاتے، کبھی ایک دن مسلسل گزر جاتا، کبھی 2 دن گزر جاتے، کبھی 3 دن، اگر مل جائے تو بہتر۔ یہ معاملات ہمارے یہاں تھے، ہمارے یہاں تھے، لیکن ہم نے کسی ضابطے سے ہمارے اپنے اس کام کو نہیں چھوڑا، اور پھر پتہ چلا کہ مکہ کے نواح میں رئیس ترین گھروں میں کچھ بچے تولد ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ولادتیں ہوئی ہیں، شاید کہ کچھ موقع ہے اس مکہ کی وادی میں جا کر امیر ترین بچوں کو لے لے تو اس کے انعام و اکرام کے حقدار بنے، ہماری جو غربت بھری زندگی ہے وہ کٹ کر خوشحالی کی طرف آ جائے۔ اس امید، اس تڑپ کے ساتھ ہم اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر اس سرزمین پر پہنچے جس کا نام وادی خرا ہے۔ وادی خرا، اس بکہ کی سرزمین مکہ المنورہ پہنچے۔ جب ہم چلنے لگے تو میرے ساتھ میری اونٹنی انتہائی مڑیل اور کمزور ہے، حلیمہ سعدیہ فرماتی، انتہائی مڑیل اور کمزور ہے، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جاتی، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جاتی۔ میری ہمراہ آنے والی عورتیں، میرے ساتھ آنے والی عورتیں کہتی، حلیمہ اگر یہی معاملہ اس اونٹنی کا رہے گا، یہی اگر معاملہ اس اونٹنی کا رہے گا تو ایسا نہ ہو کہ دوسرے اطراف ناف کے قبیلوں کی عورتیں آئیں اور مکہ پہنچے، رئیس ترین شرفائے مکہ کے بچوں کو لے کر وہ اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے ملک کو واپس ہو جائے، اور ہم خالی ہاتھ آئے، پھر خالی ہاتھ اپنے گھروں کو چلے نہ جائے۔ حلیمہ کوشش کر کے جلدی چلنے اور جلدی چلے اور لامے لامے پیر مارے، ہم اس منزل، اس مقام کی طرف پہنچے۔ وقت یوں کرتا گیا، جب بھوک کی شدت ہوتی میرے بچے کو تو ایسے روتا کہ میں اسے دلاسا دیتے دیتے اور کبھی کھاندے پہ ڈال کر اسے اونٹ کی اوجڑی، یعنی اونٹ کی جب کوہان پہ بٹھا دیتی تو اس کے جھونکے سے وہ نیند لگ جاتی اور سو جاتی۔ یوں ہمارا سفر کٹ کر ہم مکہ کی وادی، یعنی اس علاقے کو پہنچے جس کو مکہ بلد الامین کہتے ہیں، وادی خرا پہنچے۔ جیسے وادی خرا پہنچے تو مکہ کے اطراف میں اپنے اپنے بچوں کو لوگ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی دائیں آئے ہمارے بچوں کو لے کر چلے جائے۔ حلیمہ سعدیہ لامے لامے پیر مار کر کسی شرفاء کے پاس، کسی رئیس ترین آدمی کے گھر پہنچتی تو وہ لوگ کہتے، حلیمہ تم سعد بن بکر کی قبیلے کی ہو؟ کہاں کہ سعد بن بکر کی قبیلے کی۔ حلیمہ تمہارا شوہر حارث تمہارے ساتھ ہے، ہم وہاں کی کچھ جانکاری رکھتے حلیمہ کہ وہاں لوگ بھوک سے بلبلا رہے اور وہ پورا علاقہ قحط میں ہے، کیا تم کھاؤ گی؟ کیا ہمارے بچے کھلاؤ گی؟ ہم بھوکے اور ننگوں کو اپنے بچہ دینا نہیں چاہتے۔
ہم اپنے بچے کی تربیت ایسے گھر میں کرتے وہ خود کھاتے پیتے لوگ ہو، پھلے اور پھولے والے لوگ ہو، جس کے گھر میں اناج کی کوئی کمی نہ ہو. ہم ایسے گھر اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم تجھے دینا نہیں چاہتے. یہ کہہ کہ حلیمہ سعدیہ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ کے دادا عبد المطلب آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، سامنے آپ کی گود میں بی بی آمنہ کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بی بی آمنہ کے بازو آپ کی کنیز ام ایمن ہے. جیسے لوگ پھر کر بی بی آمنہ کے پاس آتے، کہتے آمنہ ان کے باپ کہاں ہیں؟ تو بی بی آمنہ کہتی یہ آنے سے کچھ ماہ پہلے، یعنی ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ان کے باپ اس دنیا سے صدار گئے، یعنی یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے. تو لوگ کہتے آمنہ دادا سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ آمنہ ماں سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ یہ تو یتیم ہے، ہم اسے لے جا کے پال کی پوس کے ملائیں گے تو کیا انعام و اکرام دادا اور ماں سے مل سکتا ہے؟ جو باپ اپنی اولاد کے لیے دے سکتا ہے وہ کوئی اور کیا دے سکتا ہے؟ یتیمی کا احساس کسے کہتے دوست ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لوگوں یتیمی کسے کہتے مجھ سے پوچھو، یتیمی کسے کہتے مجھ سے پوچھو. میں جب دنیا میں نہیں آیا میں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، وہ دنیا سے صدار گئے. ابھی میں زمین پہ ٹھہرنا سیکھا، میری ماں آمنہ کا انتقال ہوگا. یتیمی کسے کہتے لوگوں مجھ سے پوچھو. یہ الفاظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ہمارے گھر کے کسی کونے میں ہماری ماں بوڑھی ہوگی، وہ بیماریوں سے کرراہ رہی ہوگی، لیکن اللہ ہمارے گھر اپنی رحمت کو رکھا ہے. اللہ ہمارے گھر اپنی رحمت کو رکھا ہے. اس کے کپکپاتے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں اللہ بگڑنے والے کاموں کو سدھار دیتا ہے. یہ ماں باپ، یہ ماں باپ، یہ ماں باپ. بہرحال کہتے ہیں امینہ کیا امید کر سکتے دادا سے؟ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے. ہر شخص آتا یہی کہتا چلے جاتا. حلیمہ سعدیہ جس کسی کے پاس جاتی وہ خالی دامن ہوتی، پھر لوٹ کے اپنے شوہر حارث کے پاس آ جاتی. قریب قریب سورج ڈوبنے کے لیے ہے، چاندنی کا کھیت مکہ کی وادی میں بچھنے کے لیے ہے. ابھی مغرب کا قریب وقت ہے، اندھیرا حرم کی وادی پہ چھانے والا ہے. حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث سے کہتی حارث میں اکیلی اور تنہا یہاں سے جانا نہیں چاہتی. حارث میں اکیلی اور تنہا یہاں سے جانا نہیں چاہتی. اگر حارث تم کہو تو کیا میں اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لوں؟ اللہ اپنی انگلی کو اٹھا کر بی بی آمنہ کی سمت بتا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتا کے کہا حارث اگر تم مجھے اجازت دو تو کیا میں اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لوں؟ اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لوں. تو کہا کہ اچھی بات ہے. اپنے گرد کو چھاڑ کر اس جگہ سے اٹھی. اللہ اب تقدیر کو بدل دینے والا ہے، اللہ تقدیر کو بدل دینے والا ہے. اپنی گرد کو چھاڑ کر اٹھی، لام لام میں قدموں کو بڑھاتے ہوئے اس ہدایت کے سم بڑھ رہی ہے جو زمین پہ سراپا ہے ہدایت انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
کہا بی بی، آمینہ سے کہا بی بی میں جانتی ہوں کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہ خاص زدہ علاقہ ہے، وہ خاص زدہ علاقہ ہے، لیکن بی بی جو بھی میرے پاس روکھی سوکھی ہوں گی میں بھی کھاؤں گی، آپ کی اولاد کو بھی کھلاؤں گی، اس بچے کو میری گود میں دے دیجیے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے بی بی آمنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حضرت حلیمہ کی گود میں دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا زمین و آسمان کا سکون اللہ میری گود میں دے دیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کا سکون اللہ میری گود میں دے دیا۔ کیوں نہ ہو دوستو، خالق کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ پر ایمان لانا رحمت، آپ کے دین پہ قائم رہنا رحمت، آپ کے دین پہ مرنا رحمت، اللہ اکبر، آپ کا آنا رحمت، اس زمین پہ ہر سمت آپ ہی کی رحمت، آپ ہی کی رحمت۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لی، اب تبدیل ہو گئی، حرکات کے اندر تبدیلی آ گئی، چاق و چوبند حشاش بشاش نظر آنے لگی، غم کے بادل سر سے دماغ سے کٹ گئے، چہرے پر تونائی آ گئی، بدن مضبوط ہو گیا۔ اب آپ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں رکھ لی، لوگ اپنے اپنے سم دوڑنے لگے، تو آپ نے اس اونٹنی پر بیٹھی جو انتہائی کمزور مڑیل بیمار تھی، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جایا کرتی، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جایا کرتی، اس اونٹنی پر بیٹھی، اپنے ایک بچے کو سم ایک ہاتھ میں لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں، آپ کے شوہر حارث ریال پکڑ کے اٹھا دیا، اونٹ کو ریگال پکڑ کر اس کی ٹھہرا کر دیا، اب نکل کے سم چل رہی، تھوڑی دیر کے بعد اونٹ ہے کہ ہواؤں سے باتیں کر رہا، اونٹنی ہے کہ ہواؤں سے باتیں کر رہی، تو ہمراہ آنے والی عورتوں نے کہا حلیمہ یہ تیری وہی اونٹنی ہے جو 2 قدم چلتی اور بیٹھ جایا کرتی تھی، اب اسے کیا ہوگا جو ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ جانوروں پہ نبی کی رحمت کا فضل بتا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ الغرض ایک مقام پہنچے، سب نے اپنے اپنے توشوں کو کھول کے کھانا شروع کر دیا، تو حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائی، اس قدر دودھ آپ کے سینے سے نکلا کہ آپ سیراب ہو گئے، دودھ سے سم پلٹانے کی کوشش کی، آپ اپنے چہرے کو پلٹا لیے، آپ کے رضائی بھائی اس سم سے آپ کی ماں کا دودھ پیے۔ اس کے بعد آپ کے شوہر حارث نے کہا حلیمہ بڑا مبارک بچہ ہے، یہ بچہ جو ہمیں راتوں کی نیند اچاٹ کر دیتا تھا، جو ہماری سکون کو جو ہے تباہ کر دیا تھا، آج یہ بچہ بڑی سکون سے سو رہا ہے، ہمیں راحت کی سانس کا موقع دیا، بڑا مبارک بچہ ساتھ لے کے آئیے۔ دیکھو اللہ نے تمہارے جو ہے جسم میں قوت عطا کر دیا اور تمہارے جسم سے دودھ شروع ہو گیا، دیکھو اللہ تمہاری اور میری بھوک کو مٹانے کے لیے شاید کوئی ذریعہ بنا دے، اس مڑیل اور کمزور جو اونٹنی تھی اس کے تھن کو جیسے پکڑے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کی قسم دنیا میں ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا گیا، اس ہماری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے، نبی کی غلامی کا۔ دنیا میں اور لوگ ہوں گے جس کو بنا رہنمائی کے چھوڑ دیا گیا ہوگا، ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اللہ کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں نبی نے اس امت کی رہنمائی نہیں کی۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، الغرض جب یہ اونٹنی چلنے لگی، دودھ دینے کے بعد دونوں سیراب ہو کے پی لے میاں بھی، اب چلے اس سفر کو کاٹ کے بنو سعد بن بکر کے مکان،
اس قبیلے میں جہاں خاص زدہ ہے. جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم اس سرزمین پر پڑے اللہ رحمتوں کی بارش کر دیا. عزیز اور دوست ساتھی، میں نے حلیمہ سعدیہ کے باغ تک لا کر اس ٹاپک اور اس عنوان کو روک دیا. انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے اسی ٹاپک پہ پھر یہاں سے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.